اللہ فرماتا ہے صفا مروہ میں نشانیوں میں سے گئے 2 پہاڑ ہیں، یہ صفا مروہ نہ بیت اللہ کا حصہ، یہ پتھر اللہ کی نشانی کیسے بن گیا؟ حضرت ابراہیم نے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اس جنگل بیابان میں جہاں نہ کھیت نہ کھلیان نہ پانی کا نشان، انسان تو کجا پرندے کا گزر بھی نہیں ہے، وہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑا، چند گھڑیاں وہاں رہے، آیت قرآن میں نازل ہو رہی ہے۔ عجیب بات ہے، واقعہ حضرت ہاجرہ کے دور کا ہے، واقعہ حضرت ابراہیم کا دور کا ہے، آیت حضرت ابراہیم کے دور میں نہیں آئی، حضور کی 13 سالہ مکی دور میں نہیں آئی، حضور کے مدنی 2 سال کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے، واقعہ حضرت ہاجرہ کا ہے، لیکن قرآن میں کیسے آ رہا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ سامع نزیت شام ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسحاق، ایک عورت تھی جس کا نام تھا نائلہ، ان دونوں بدبختوں نے صفا مروہ کی اس بیچ گھاٹی میں جہاں حضرت ہاجرہ اور اللہ کے نبی ٹھہرے وہاں منہ کالا کیا، بدکاری کی، اللہ نے جناب والا اسحاق کو صفا پہ پتھر بنا دیا اور نائلہ کو مروہ پہ پتھر بنا دیا، یہ 2 بت وہاں کھڑے رہے، عرصہ دراز تک کھڑے رہے، حتیٰ کہ ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ جب اسلام کی بہار آئی میرے نبی نے ان پتھروں کو ہٹا دیا اور میرے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، میرے صحابہ دوڑو، یہاں نبی اللہ یہاں تو شرک ہوتا رہا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ اس قاعدے کلیے کے تحت کہ یہاں شرک ہوتا رہا اس لیے تم نہیں دوڑ رہے، تجسس میں پڑ گئے، اس قاعدے کلیے کے تحت تو بیت اللہ کا طواف بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ 600 سال تک وہاں اندر بت پڑے رہے۔ فرمایا میرے نبی کے صحابہ تم عرصہ دراز یہاں شرک کو دیکھ رہے ہو کہ بتوں کی پوجا ہوتی رہی، اور میں اپنی ہاجرہ کا دوڑنا دیکھ رہا ہوں، میں حضرت ہاجرہ کی بیٹھک کو دیکھ رہا ہوں، میں حضرت اسماعیل کے یہاں قیام دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا عرصہ دراز کا شرک نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہاں میرے محبوب ٹھہرے رہے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا درباروں پہ نہیں جانا چاہیے، کیوں بھائی شرک ہوتا ہے، میں نے کہا ناک پہ مکھی بیٹھے، مکھی اڑاؤ گے یا ناک اڑاؤ گے؟ جی شادیوں میں گانے بجانے ہوتے ہیں، اچھا اس لیے شادی نہیں کرنی چاہیے، جو غلط کام ہے اس کو غلط کہو نا، شادی تو حضور کی سنت ہے اس کو جاری رکھو، جو اس میں غلط ہوتا ہے وہ ختم کرو، مزارات پہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو، مزارات کی حاضری وہاں جا کے دعا کرنا سلام کرنا یہ تو جناب والا کئی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے، کیوں؟ فرمایا یہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا ڈیرا رہا ہے، وہ ٹھہری رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جس پتھر کو نسبت ہو جائے اللہ والوں سے اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے جس صفا مروہ پہ چند لمحوں کے لیے حضرت ہاجرہ ٹھہری اور حضرت اسماعیل ٹھہرے، جن پتھروں کو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے جسم اطہر سے چھو جانے کا شرف نصیب ہوا، اللہ فرماتا ہے یہ پتھر میری نشانی، تو جہاں 1400 سال سے خود حضور تشریف فرما ہے، جس کے متعلق پوری امت کا اجماع ہے، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَوَاضِعَ الَّذِي ضَمَّ أَعْدَاءَهُ الشَّرِيفَةَ صلی اللہ علیہ وسلم أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَتَّى مَوْضِعَ الْكَعْبَةِ، شارح بخاری امام کستلانی مواہب الدنیا، فرمایا پوری امت کے اس پہ اجماع ہے کہ جہاں میرے نبی تشریف فرما ہیں جو حضور کے جسم سے لگنے والی مٹی ہے وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ جہاں چند لمحوں کے لیے قدم حضرت ہاجرہ کے لگ جائیں، حضرت اسماعیل کے لگ جائیں، حضرت ابراہیم کے لگ جائیں، اللہ فرماتا ہے یہ پتھر میری نشانی، تو جہاں 1400 سال سے خود حضور تشریف فرمائے وہ گنبد خضرا نشانی نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہے، اس کی تعظیم واجب ہے۔ بھائی چند لمحے حضرت ہاجرہ وہاں ٹھہری، حضرت اسماعیل ٹھہرے، اللہ فرماتا ہے یہاں دوڑو، اس کی تعظیم تم پر واجب، سعی عمرہ اور حج میں واجب۔ حضرت ہاجرہ ہزاروں سال پہلے دوڑی، یادگار آج بھی موجود، جس صفا مروہ پہ آج حاجی دوڑ رہا ہے، معتمر عمرہ کرنے والا دوڑ رہا ہے، اس سے پوچھو کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہا حضرت ہاجرہ دوڑی، کہا بھائی اس وقت تو حضرت ہاجرہ نہیں دوڑ رہی نا، تو برکت آج مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے۔ جہاں ہزاروں سال پہلے حضرت ہاجرہ دوڑی،
آج ان کی یادگار کے طور پہ تم دوڑ رہے ہو، اپنے ایمان سے بتاؤ مکے مدینے کی گلیاں اس نیت سے گھومنا کہ شاید اس گلی سے بھی مصطفیٰ گزرے ہو، اپنے ایمان سے بتاؤ یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے محبت والے نے بڑی حسین بات کی ہے، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، عبادت نام ہے تیری گلی